منبر رسول پر جلوہ گر علماء ذوی الاحترام، مفتیان کرام، سادات کرام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھ سے پیشتر محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب کا ایمان افروز خطاب اور چندے کی اپیل بھی آپ نے سماعت فرمائی، اور جو کچھ بھی آپ نے رسپانس دیا، اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس کا صلہ دونوں جہاں میں اللہ عز و جل آپ سب کو عطا فرمائے۔ میں جانتا ہوں کہ وقت بڑی تیزی سے گزر چکا ہے، تھوڑا سا باقی ہے جس میں مجھے اپنی گفتگو کو مکمل بھی کرنا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اگر آپ نے تھوڑی دیر توجہ فرمائی اور مکمل انہماک کے ساتھ گفتگو سننے کی اگر آپ نے سعادت حاصل کی، تو ممکن ہے کہ بہت ساری باتیں آپ کے دل و دماغ کے اندر انقلاب پیدا کر دے اور دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ میں ریکارڈنگ کرنے والوں سے اور یوٹیوبر سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، اور باقی بھی جو حضرات میدان کے اندر تشریف فرما ہیں وہ تھوڑا سا وقت اپنے رب کو دیں، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو دیں، تاکہ ممکن ہے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کے دل و دماغ تک پہنچیں اور آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج 31 نائٹ ہے، اور بہت سارے لوگ آج کی رات اپنے دامن پر گناہوں کے دھبوں میں اضافہ کرتے ہیں اور وہ حرام کام کے مرتکب ہوتے ہیں جس کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا مسلمان نہ اپنے نفع کو سمجھ پا رہا ہے، نہ اپنے ضرر کو سمجھ پا رہا ہے، بلکہ آج کے مسلمان کی پوزیشن یہ ہے کہ اس راستے پر بھی چل پڑتا ہے جو راستہ اسے جہنم کی دہلیز تک پہنچا دے،
اور اس طریقے کو بھی اپنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو طریقہ مدینے کے تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و جگر کو اذیت پہنچائے۔ آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا معاشرہ اس وقت کتنا بکھرا ہوا معاشرہ ہے، اور کس حد تک غلط راستے کا مسافر ہمارے معاشرے میں بسنے والا انسان ہو چکا ہے کہ وہ دیکھتا ہی نہیں کہ شریعت کس چیز کی اجازت دیتی اور کس چیز کی نہیں۔ جہاں دنیا چلی وہاں ہم چلے، چاہے وہ راستہ حرام ہو، چاہے وہ راستہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہو۔ آپ شاید نہیں جانتے کہ اس وقت پوری دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ مسلمان اسلام پر ثابت قدم نہ رہ سکے، اس کی زندگی سے اسلام کا فاصلہ بڑھ جائے، بلکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کا رشتہ اسلام سے ٹوٹ جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ترتیب یہ ہوتی ہے، پہلے بے عمل بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد بے ایمان بنایا جاتا ہے۔ ایک انسان جب بے عملی کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے لیے ایمان سے ہاتھ دھونا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ میں اس کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ بارش کے موسم میں جب آپ چلتے ہیں تو آپ اپنے کپڑوں کو بچا بچا کے چلتے ہیں کہ کوئی چھینٹا آپ کی کپڑے کے اوپر نہ گرے اور آپ کا کپڑا داغدار نہ ہو جائے۔ آپ بارش کے موسم میں جب دامن بچا بچا کے چلتے ہیں اور اس کے بعد اگر اچانک دو چار چھینٹے کپڑے پر اڑ گئے تو پھر آپ اپنے کپڑے کو بچانا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے کپڑے کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ اب جتنے داغ لگنے وہ لگنے دو، داغ تو کچھ لگ ہی چکے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے جب انسان پہلے بے عملی کا شکار ہوتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، روزے چھوڑتا ہے، حلال چھوڑتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑتا ہے اور گناہ اس کی زندگی جب بن جاتی ہے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھونے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اگر ہم دیکھیں، وہ کون سے گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں نہیں پنپ رہے، وہ کون سی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پنپتی نظر نہیں آتی۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ہر شخص اپنے ضمیر کے اندر اور اپنے دل میں اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ اس کی زندگی کتنی گناہ آلود ہے اور اس کی زندگی کتنی نیکی سے بھرپور ہے۔ تو آپ محسوس کریں گے ہمارا اٹھنے والا قدم صبح ہو یا شام ہو، رات ہو یا دن ہو، ہمیں نیکی کی فکر کم رہ گئی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فکر کم رہ گئی، نفس کی اطاعت کی فکر زیادہ رہ گئی۔ نفس گناہ کی طرف ابھارتا ہے، ہم گناہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ نفس برائی کی طرف ابھارتا ہے، ہم برائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ نفس ہمیں آوارگی کی طرف ابھارتا ہے، ہم آوارگی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج اگر پاکیزہ نوجوان تلاش کرنا ہو تو اللہ ماشاءاللہ بہت مشکل ملے گا کوئی پاکیزہ نوجوان، اور ایسے ہی اگر آج کے دور کے اندر پاکیزہ بچی تلاش کرنا ہو تو یہ بھی بڑا ڈیفیکلٹ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کو گناہ کے اندر دھکیل دیا گیا اور ہمارا معاشرہ اب گناہ کو گناہ سمجھ کر نہیں کر رہا، گناہ کو ضرورت سمجھ کے کر رہا ہے کہ یہ تو آج کے دور کی ضرورت ہے۔ اب آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، ایک گناہ کی طرف آج میں آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں گا تاکہ اس گناہ کی مذمت بھی آپ محسوس کر سکیں، اس کے نقصانات بھی محسوس کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس گناہ کے حوالے سے مسلمانوں کے رجحان کو دیکھ سکیں، اور لاشعوری طور پر آج مسلمان اس گناہ کے اندر کتنا ڈوبتا چلا گیا اور ڈوبتا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ محسوس کر سکیں۔ سب سے پہلے جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ کے حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں رب قدیر جل جلالہ نے ایک بات کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ اس بات کو
पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह अकबर, कौन सी बात अल्लाह पसंद नहीं फरमाता? ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ मिनल कौल। अल्लाह अकबर, कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, खुले आम बुरी बात को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। अब ये खुले आम बुरी बात तो आप देखेंगे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसमें फहश गोई भी आ गई, इसमें झूठ भी आ गया, इसके अंदर गीबत भी आ गई, इसके अंदर आवारगी की बातें भी आ गई, और इसके अंदर अल्लाह की नापसंदीदा बातें भी आ गई। आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाएं, अल्लाह ऐसी बात को पसंद नहीं करता, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ऐसी गुफ्तगू को पसंद नहीं करता जो बुरी हो, अलल ऐलान की जा रही हो। आज हम देखें ये बुरी बात फैल रही है, ये बुरी बातों को फैलाया जा रहा है, और फैलाया ही नहीं जा रहा बल्कि उसकी तरफ रग़बत भी बढ़ रही है, और उसकी तरफ बच्चों को माँ बाप माइल भी कर रहे हैं। वो बुरी बात कौन सी है? जैसा कि मैंने आपके सामने बताया, फहश बात। अब इसी को गाने के अंदर आप ले लें कि गाने के अंदर होता क्या है। अल्लाह अकबर, ये फहश बात है, ये बुरी बात है, ये गुनाह की बात है। आज 31st नाइट है, गानों की भरमार चलती होगी, म्यूजिक की भरमार चलती होगी, और आप देखते होंगे कि बड़ी होटलों के अंदर लोग बैठकर 12 बजे का मंजर देखने को बेचैन नजर आते होंगे, और बड़े शहरों के अंदर इंसान किसी ऐसे स्पॉट पे चला जाएगा जहां पर जाने के बाद 31st नाइट के 12 बजे के मंजर को वो देख सके। वहां चल क्या रहा होगा? गाने चल रहे होंगे, म्यूजिक चल रही होगी, डांस चल रहा होगा, आवारा गर्दी चल रही होगी, शराब पी जा रही होगी, नाचा जा रहा होगा, अय्याशी की जा रही होगी। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, क्या कभी हमने ये सोचा कि अल्लाह को क्या पसंद है और अल्लाह को क्या पसंद नहीं है? हमारा हाल तो ये है, जो हमें पसंद हम वही करेंगे, जो अल्लाह को पसंद है हमें उसका ख्याल नहीं। लेकिन इस बात को अच्छी तरह से ज़हन में रखें, ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बंदा अगर अल्लाह की पसंद का ख्याल करे और अल्लाह की नापसंद का भी ख्याल करे, जो अल्लाह को पसंद हो उसे इख्तियार करे, और जो अल्लाह को पसंद नहीं है उसे अगर बंदा छोड़ देता है तो उस बंदे से मेरा मौला मोहब्बत फरमाता है, और जब उससे मोहब्बत फरमाता है तो उसकी जिंदगी को सुकून से भर दिया करता है। आप जरा देखें, अल्लाह वालों की जिंदगी का जायजा लें तो आपको महसूस होगा वो कभी अपनी पसंद का ख्याल करते ही नहीं थे। अपनी तो पसंद बड़ी अजीब अजीब होती है, अपनी पसंदों का क्या एतबार। आज जरा सोचो, आज के नौजवान की पसंद क्या है, आज के इंसानों की पसंद क्या है, आज के मुसलमानों की पसंद क्या है। जरा गिरेबान में झांक करके देखना, आज का मुसलमान पसंद करता है तो गुनाहों को पसंद करता है, आज का मुसलमान पसंद करता है गंदी पिक्चरों को पसंद करता है, आज का मुसलमान पसंद करता है गाड़ियों के अंदर गाने रखना पसंद करता है, आज का इंसान पसंद करता है शादियों में ढोल बाजे ताशे बाजे तमाशे, इसे पसंद करता है। आप जरा देखो, ये आज के मुसलमान की पसंद। और फिर दावा किया, हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम ताजदार करबला से मोहब्बत करते हैं। आइए मैं आपको बताऊं, ताजदार करबला की जिंदगी में एक सख्त वक्त आया, एक सख्त वक्त आया, और ऐसा वक्त आया जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के कलमे की बुलंदी के लिए और दीन की सरबुलंदी के लिए एक कुर्बानी देने का वक्त आया। वहां भी पसंद की बात आई, एक अपनी पसंद, एक रब की पसंद, एक अपनी पसंद, एक मदीने के ताजदार की पसंद। जब दो पसंदों का तकाबुल हुआ, अपनी पसंद का, रब की पसंद का, अपनी पसंद का, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद का, तो इमाम हुसैन ने अपनी पसंद को अल्लाह की पसंद पे कुर्बान कर दिया, नबी की पसंद पर कुर्बान कर दिया। अब समझाता हुआ चलूं, शायद के बात आपकी समझ में आ जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी भी मुसलमान से पूछो तुम्हारी पसंद और तमन्ना क्या है, वो मुसलमान कहेगा मदीना जाना चाहता हूं, मदीना मेरी पसंद है, मदीने की ज़ियारत नसीब हो जाए, मदीने की हाज़री नसीब हो जाए। और फिर यही बंदा अगर मदीने पहुंच गया
تو مدینے جانے کے بعد صرف 1 ہفتہ رکا، 4 دن رکا، 1 مہینہ رکا، 1.5 مہینہ رکا، لیکن جب مدینے سے نکلتا ہے تو گنبد خضرا کو تکتا ہوا، روتا ہوا، بلکتا ہوا، تڑپتا ہوا وہاں سے نکلتا ہے اور کہتا ہوا نکلتا ہے، حضور یہ میری آخری حاضری نہ ہو، مجھے بار بار یہاں کی حاضری نصیب ہو، آخری وقت مدینے میں 2 گز زمین نصیب ہو، یہ میری بھی پسند ہوگی، آپ کی بھی پسند ہے، یہ سب کی پسند نظر آتی ہے۔ میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام حسین تو مدینے میں پلے، امام حسین مدینے میں بڑے ہوئے، امام حسین نے مدینے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کرم پکڑ کر اور تھام کر مدینے کی گلیوں میں چلے، یہ وہی تو مدینہ ہے جس مدینے کے اندر موجود مسجد نبوی شریف میں جب امام حسین تشریف لاتے تو سرکار منبر سے اتر کر ان کو اٹھا لیا کرتے، یہ وہی تو مسجد نبوی شریف ہے جہاں پر امام حسین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آقا سجدے میں ہوتے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حضور پر سوار ہو جاتے سرکار سجدے کو طویل کر لیتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مدینہ میری بھی پسند ہے، مدینہ آپ کی بھی پسند ہے، اور جس کی زندگی کا بیشتر حصہ مدینے کے اندر گزرا ہو وہ امام حسین، ان کی بھی پسند مدینہ ہی تو تھی، لیکن ایک وقت آ گیا کہ اے حسین یا تو مدینے میں رہو یا کربلا جا کر میرا دین بچاؤ۔ امام حسین نے سوچا مدینے میں رہنا میری پسند ہے اور کربلا میں جا کر دین کو بچانا یہ میرے خدا کی اور نبی کی پسند ہے۔ حسین نے اپنی پسند کو جب قربان کر کے کربلا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی پسند کا خیال کیا، صدیاں گزر گئی، حسین کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں۔ آج ہم سے بہت زیادہ قربانی نہیں طلب کی جاتی، ہم پوری زندگی اللہ کی ناپسند چیزوں کے اندر گزارتے ہیں۔ گانے کی آواز اللہ کو ناپسند، میوزک کی آواز اللہ کو ناپسند، غیبت اللہ کو ناپسند، چغلی اللہ کو ناپسند، یہ ساری چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ان ناپسند چیزوں سے اپنا رشتہ توڑ دیں؟ نہیں، بلکہ لمبے سفر کے لیے اگر گاڑی لے کر جاتے ہیں تو اس میں بھی میوزک کی فکر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یہ گانے نہیں چلیں گے تو نیند آ جائے گی۔ گاڑی میں گانے، کچن میں گانے، بیڈ روم کے اندر گانے، ہر جگہ گانے، یہ آواز میرے رب کو ناپسند ہے۔ جب یہ حدیث میری نظر سے گزری جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 آوازیں اللہ کو ناپسند ہیں، ایک گانے کی آواز اور ایک نوحے کی آواز۔ کسی کے انتقال پر جو آدمی نوحہ کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، شکوہ شکایت کرتا ہے، یہ آواز بھی اللہ کو ناپسند ہے اور گانے کی آواز بھی ناپسند ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گانا دل میں اس طرح سے نفاق کو پیدا کرتا ہے جیسے پانی زمین سے اناج کو پیدا کرتی ہے۔ گانا سننے کے بعد انسان کا دل، انسان کا جسم، انسان کا وجود آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ جہاں میوزک سنی تھرکنا شروع، جہاں میوزک سنی انسان کی پوزیشن آپے سے باہر ہو گئی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم اور آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے انشاءاللہ، اور خوب اچھی طریقے سے منائیں گے۔ لیکن یہاں میں آپ کو بتاؤں، جب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو بیان کرتے ہیں، آمد کے اسباب کو بیان کرتے ہیں، آمد کی وجہ کو بیان کرتے ہیں۔ حضور اس لیے آئے، حضور
हुजूर तज़किये के लिए आए, हुजूर किताब व हिकमत की तालीम देने आए, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए, हुजूर बशीर व नज़ीर बन करके आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारी चीज़ें हम पेश करते हैं। मैं आपको हुजूर की आमद का एक और मकसद भी आज आपके सामने बता दूं और फिर मैं आपसे पूछूं, ऐ रसूल आज़म की मीलाद मनाने वालों, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के इस मकसद को भी पेश नजर रखा? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मज़ामीर को तोड़ने के लिए आया हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो लोग गाने सुनने के आदी हैं, म्यूजिक सुनने के आदी हैं, फरमाया गया कल बरोज़े क़यामत उनके कानों में जहन्नम का पिघलाया हुआ सीसा डाला जाएगा। आप जानते हैं ये गानों का सिस्टम शुरू क्यों किया गया? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें, जब रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों को कुरान सुनाते और कुरान सुनने के बाद लोगों की जिंदगियों में इनकलाब पैदा होता, लोगों की जिंदगियों में तब्दीलियां पैदा होती, लोगों की जिंदगी पर कुरान का असर शुरू होता, उस वक्त के लोगों ने मंसूबा बनाया कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कुरान को सुनने के बाद लोगों की जिंदगियों में तब्दीली पैदा होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ मुसलमानों, जरा तुम अपने बारे में सोचो, जरा गौर करो कि क्या कुरान सुनना तुम्हें पसंद है? क्या कुरान की आयतों का असर दिल पर होता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुरान सुनना बोझ बन गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुरान सुनने में मजा नहीं आता? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुरान से दिलचस्पी बिल्कुल खत्म हो चुकी हो? अगर ये कैफियत बन चुकी है तो अपने ईमान की खैर मनाओ। याद रखें, अब सीने में ईमान जो है वो टिमटिमाते दिए की तरह है। अगर कुरान सुनने के अंदर दिलचस्पी नहीं है और कुरान सुनने पर तबीयत के अंदर बोझ पैदा होता है तो डरो, तुम्हारे दिल पर कहीं ऐसा तो नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने मोहर लगा दी हो और कहीं परवरदिगार जल्ल जलालहू ने नापसंदीदगी तुम्हारे लिए मुसल्लत कर दी हो। आज ये मैं आपको बताऊं, आज के लोग गाने में दिलचस्पी रखते हैं, गजलों में दिलचस्पी रखते हैं, कुरान में दिलचस्पी नहीं रखते। मैं इसके हवाले से आपको समझाऊं, जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ पढ़ा करते थे, सिद्दीक़ अकबर जब कुरान पढ़ा करते थे तो लोग जमा हो जाते, कुरान सुनने के लिए जमा होते और कुरान सुनकर उनकी जिंदगियां बदलती हुई नजर आती। अल्लाह अकबर, जब उस वक्त महसूस किया गया कि कुरान के असरात लोगों पर मुरतब हो रहे हैं तो एक टोले ने प्लान बनाया कि जब हुजूर कुरान पढ़ें तो लोग न सुने। अब इसके लिए क्या किया गया? अजम से, तवज्जो चाहूंगा, अजम से किस्से कहानी की किताबें मंगवाई गई और उसके बाद जब कुरान पढ़ा जाता तो एक टोला एक जगह पर बैठकर किस्से सुनाता, कहानी सुनाता, लहव बातें करता ताकि लोग उसमें दिलचस्पी लें और उसके अंदर मसरूफ हो जाएं और इसी तरह से शोर करते, चिल्लम चिल्ली करते ताकि कुरान की आवाज कानों तक न पहुंचे। इसी को कुरान ने मेंशन किया, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआनि वल्गौ फ़ीह। अल्लाहु अकबर, आप अंदाजा लगाएं, कुरान सुनने के सिलसिले में लोगों को रोका गया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये बात अपनी जगह पर मुसल्लम नहीं है कि आज हमारे यहाँ भी सिस्टम ये हो गया, बेहतरीन कारी आकर अगर कुरान की तिलावत करता है तो किसी पर फर्क नहीं पड़ता, कुरान की तिलावत बोझ बनती जा रही है। माअज़ल्लाहि मिन ज़ालिक। मैं एक वाक़या आपके सामने पेश करूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे बताइए, किस हाल में मरना मुसलमान पसंद करेगा? मुसलमान तो कुरान के पढ़ते हुए, सुनते हुए, ईमान की हालत में ही तो मरना
کرنا پسند کرے گا۔ اب میرے نوجوان بھائی، میرے بچوں، میرے بھائیوں، کان کھول کر کے سنو، بڑی آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں، موبائل آ چکا ہے، اب کان کے اندر آپ جو ہے ایئر فون لگا لیں یا ایئرپورٹ لگا لیں اور اس کے بعد چلتے ہوئے سب کچھ سنتے جائیں۔ ذرا اپنے موبائل کے اندر جانچ کر کے دیکھنا، ذرا غور کرنا کتنے گانے تم نے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں، کتنے گانے اس کے اندر موجود ہیں، تم کتنے گانے سنا کرتے ہو۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اس طریقے سے وہ نیند کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ گانے لگا کر، ایئرپورٹ کان کے اندر ہے یا ایئر فون کان کے اندر ہے، لگا کے سنتے رہتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ اگر اسی طرح اگر کوئی شخص احرام پہن کر حج کے لیے گیا اور اس کے بعد اس کی موت واقع ہوئی، ہر سال اس کے نام اعمال میں حج کا ثواب بھی لکھا جائے گا، اور جب وہ قبر سے اٹھے گا تو احرام کی حالت میں اٹھے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تم اچھی حالت میں مرتے ہو تو تمہارا حشر بھی اچھی حالت میں ہوتا ہے، تو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ جب تم قبر سے اٹھو تو گانے کی آواز کے ساتھ اٹھو؟ کون جانتا ہے کہ کب وہ مرے گا؟ کون جانتا ہے کہ وہ کہاں مرے گا؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی موت کس زمین پر موجود ہے، کس زمین پر لکھی ہوئی ہے اور کس زمین پر ہوگی۔ آپ جانتے ہیں، درد بھرا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ بوڑھا انسان جس کی پوری زندگی گانے سننے کے اندر گزری، آزادانہ ماحول کے اندر گزری، گناہوں کے اندر گزری، برائیوں میں گزری، غزلوں کا شوقین، مزاج اس کے مزاج کے اندر عشق بھرا پڑا تھا اور گانوں اور غزلوں کا شوقین تھا وہ شخص۔ جانتے ہیں، جب زندگی کا آخری وقت آیا تو اس نے یہی کہا، میوزک لگاؤ، تھوڑا سا ریلیکس ملے گا۔ ہاسپیٹل کے اندر اس کے لیے، اور آج بھی میں نے تو کئی ہاسپیٹل دیکھے اور یہاں بھی بڑی ہاسپیٹلوں میں جا کر دیکھیے، سامنے ٹی وی کا اسکرین لگا ہوتا ہے، پیشنٹ کو پکچر دکھائی جاتی ہے، پیشنٹ کو گانے دکھائے جاتے ہیں، اور مرنے کی دہلیز پر پہنچنے والا انسان اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک بوڑھا جب بستر مرگ پر تھا اور جب گانے اس کے لیے لگائے گئے، اس نے کہا گانا بند مت کرو، میوزک سے مجھے تھوڑا سا ریلیکس ملتا ہے۔ اتنے میں ایک مولانا صاحب مسلمان سمجھ کر اس کی عیادت کے لیے پہنچے، بچوں کے کہنے پر پہنچے تو گانا چل رہا تھا۔ مولانا صاحب نے گانا بند کروایا اور گانا بند کروانے کے بعد ان کے گھر والوں سے کہا قرآن شریف لگا دو، تو اس کی تلاوت لگا دو، سنتے سنتے موت آ جائے گی تو اچھا ہوگا۔ اب سنیے، غور سے سنیے اور اپنا احتساب کریں، خود کا احتساب، میں کسی اور کے بارے میں نہیں کہتا، اپنا احتساب کریں۔ ہوا یہ کہ گانا بند کر دیا گیا، میوزک بند کر دی گئی اور تلاوت کی کیسٹ لگائی گئی۔ جیسے ہی تلاوت کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی، اس کی طبیعت بے چین ہو گئی۔ کہا یہ کیا تم نے شروع کر دیا؟ یہ کیا تم نے شروع کر دیا؟ یار جلدی بند کرو، پہلے والی پوزیشن رکھو، گانے لگاؤ۔ جیسے ہی قرآن شریف کی تلاوت کو بند کر کے گانے کی آواز اس کے کانوں تک پہنچائی گئی، اس کی روح نکل گئی۔ میں حیران ہوں، یا اللہ، اپنی قوم کی دلچسپی کو اگر میں دیکھوں، بہنوں کی دلچسپی کو دیکھوں، بھائیوں
चीजों की दिलचस्पी को देखूं तो इन्हीं चीजों में दिलचस्पी ज्यादा नजर आ रही है। अभी बेटे आप शोर नहीं करो, मुंतजिमीन से कहूंगा शोर नहीं करें आप लोग। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अर्ज ये कर रहा था, ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपने बारे में हम सोचें, अपने बारे में। आज आप अपने बारे में सोचें, ठंडे दिमाग से सोचें, क्या सुनना आपको ज्यादा पसंद है और क्या सुनते हैं आप? कितना कुरान और मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें सुनते हैं और कितने गाने और गज़लें सुनते हैं। मेरी बहनें भी सोचें और आप भी सोचें, तो आपका ज़मीर अंदर से मलामत करेगा कि कुरान की तिलावत सुनकर तबीयत माअज़ल्लाह बेचैन हो जाती है और गाने सुनकर के तबीयत के अंदर पोजीशन ऐसी होती है कि आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते। खुदा के बंदो जरा इतना तो सोचो, गाने और गजलें सुन करके रो रहे हो, अगर रोना ही है तो कुरान सुन करके रो, कि कुरान सुन करके रोना ये भी मदीने के ताजदार की सुन्नत मुबारका है। अब सुनिए, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये म्यूजिक के हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूँ। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ फरमा थी अपने दौलत का दिन। एक नन्ही सी बच्ची आई, 6 साल की कमो बेश, नन्ही सी 6 साल की बच्ची। मेरी बहनें गौर से सुने, 6 साल की बच्ची आई, उसके पैर में घुंघरू थे, पाजेब, और उस पाजेब की आवाज उम्मुल मुमिनीन के कानों से टकराई। बेचैन हो गई, बेकरार हो गई। पाजेब निकाला उस बच्ची के पैर से और जो जुमला इरशाद फरमाया, गुलामान रसूल अपने सीने में इस जुमले को नक्श कर लें। फरमाती हैं, बेटी ये वो आवाज है जो मेरे महबूब को पसंद नहीं थी, मेरे महबूब को पसंद नहीं थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जा रहे थे और कहीं से बांसुरी की आवाज आई। जैसे ही बांसुरी की आवाज जहां से आ रही थी, आपने कान में उंगलियां डाली और किनारे से दूसरे रास्ते से निकल गए। देखने वालों ने देख करके कहा, है अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये तुमने क्या किया कि मतलब कान में उंगलियां डाल दी बांसुरी की आवाज को सुनकर। कुर्बान जाइए उनके जवाब पर। इरशाद फरमाते हैं, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, मैंने अपने नबी को जैसा करते देखा वैसा ही मैंने किया है। कहां बांसुरी की आवाज से कान में उंगलियां डालना और कहां शादी बियाह की तकारीब और गाड़ी घर के अंदर इन चीजों को शामिल करना। क्या जवाब दोगे? अल्लाह को भी क्या जवाब दोगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी क्या जवाब दोगे? सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे पाक था। अल्लाहु अकबर। उस एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। एक गवैया बहुत जबरदस्त उस जमाने के अंदर वो गाया करता था, बड़ा मशहूर था, लेकिन फिर उसकी उम्र जब ज्यादा हो जाए तो फिर आवाज दम तोड़ देती है। अब कोई उससे गाना भी नहीं सुनता था और उसकी आवाज में वो चाशनी भी नहीं रह गई थी। अब यही गाना उसकी रोजी थी। गवैया था,
جب دیکھا کہ اب کام کاج نہیں چل رہا تو چلا گیا قبرستان. اللہ اکبر. قبرستان جا کر کے بیٹھ گیا، اور قبرستان میں وہ قبرستان کے متعلق بھی ملتا ہے کہ جنت البقیع میں جا کر کے بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا جب تک آواز ساتھ دیتی تھی لوگ گانے سنتے تھے مجھے دیتے تھے، اب تو آواز بھی ختم اور اب آمدنی کا ذریعہ بھی ختم، لیکن میرے کریم تو میرا رزاق ہے نا، تو روزی دینے والا ہے، تو قادر مطلق ہے میرے مولا. میں نے آج تک جتنے بھی گانے گائے تھے آج میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اے میرے کریم میرے گناہ کو تو معاف بھی فرما دے گا، اور جس طرح دوسرے بوڑھوں کو تو روزی عطا فرماتا ہے مجھے بھی اسی طریقے سے روزی عطا فرمائے گا. اس نے سچے دل سے توبہ کی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے، آواز آتی ہے عمر میرا ایک بندہ قبرستان کے اندر پریشان حال ہے، جاؤ جا کر کے اس کی خبر گیری کرو. فاروق اعظم فوراً اٹھے اور اٹھ کر قبرستان جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بوڑھا شخص وہاں پر پریشان حالی میں بیٹھا ہوا ہے. فاروق اعظم نے دیکھا کہ اس کے علاوہ تو کوئی اور نظر نہیں آتا. اس نے فاروق اعظم کو دیکھا تو وہ بھاگنے لگا. فاروق اعظم نے فرمایا بھاگ نہیں، میں آیا نہیں، میں بھیجا گیا ہوں. میں آیا نہیں، میں بھیجا گیا ہوں. وہ قریب آیا، حضور کس نے بھیجا ہے آپ کو؟ کہا میرے کریم نے بھیجا ہے. تو نے جو توبہ کر لی تیری توبہ کو میرے کریم نے قبول فرما لیا، اور تیری روزی کے انتظام کا بھی پروردگار تیری روزی کا بھی اللہ عز و جل نے انتظام فرما دیا ہے. اب تجھے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. اس نے کہا میرے کریم نے اتنی جلدی میری سن لی؟ میں تو زندگی پر اس کی نہیں سنتا رہا، لیکن تھوڑی سی پریشانی میں میرے مولا کو میں نے یاد کیا اور میرے کریم نے اتنی جلدی میری سن لی. اے کریم تیری عظمتوں پر قربان، اتنا کہہ کر اس کی روح پرواز کر گئی. ذرا سوچو، ہم اس قادر مطلق کے بندے ہیں جو رحمان الرحیم ہے. جب اس کی طرف کوئی پلٹتا ہے، ایک بالش پڑتا ہے تو اس کی رحمت ایک ہاتھ اس کے استقبال کے لیے بڑھنے کو تیار ہو جاتی ہے. چھوڑ دو گانوں سے دلچسپی، چھوڑ دو خرافات سے دلچسپی، چھوڑ دو وقت کو ضائع کرنے سے دلچسپی. مسلمانوں، ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں میں دلچسپی اپنی بڑھا لی جن چیزوں کی بنیاد پر ہم تباہ ہو جائیں، ہم برباد ہو جائیں. یہ گانے نفاق پیدا کرتے ہیں. یہ میوزک انسان کی زندگی کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. مجھے یاد آ رہا ہے حضرت سیدی سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ. کیا میں لمبی تقریر کروں اور کیا میں آپ کے سامنے پیش کروں؟ سلسلہ قادریہ کے بڑے عظیم بزرگ ہیں حضرت سیدی سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ایک بڑے خطیب آئے ہوئے تھے مسجد کے اندر، خطاب فرما رہے تھے. حضرت سیدی سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا گزر ادھر ہوا، دیکھا تو مجمع لگا ہوا ہے. تھوڑی دیر رکے اور خطیب نے خطابت کے دوران اس طریقے سے فرمایا، کافی دیر سے آپ سن رہے ہیں، تھوڑا سا اور سن لیجئے. بس اتنا سننا تھا کہ حضرت سیدی سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کیفیت بدل گئی. غور سے سنیے گا. میں حاصل تقریر جملہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حضرت سیدی سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، کیا مولانا آپ اتنی لمبی تقریر کرتے ہو، صرف 2 باتیں بتا دو. غور سے سنیے. حضرت سیدی سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کیا اتنی لمبی تقریر کرتے ہو، صرف 2 باتیں بتا دو.
حضور کیا دو باتیں؟ انہوں نے دیکھا، جانتے تھے کہ ولی کامل ہیں. کہا حضور آپ بتا دیں کیا دو باتیں؟ کہا بس اتنا بتا دو کہ رب یہ فرما رہا ہے کہ سب کچھ تو تیرے لیے میں نے پیدا کیا، تجھے تو میرے لیے پیدا کیا، تو کس کے لیے زندگی گزار رہا ہے؟ سب کچھ تو تیرے لیے پیدا کیا، بندوں کو بتاؤ. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ میرے بندوں سب کچھ تمہارے لیے، اللہ نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، اور تمہیں تو رب نے اپنے لیے پیدا کیا. تم سب کے بنے، رب کے نہیں بنے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس بات کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ اللہ کے بننے کی کوشش کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بننے کی کوشش کرو، اور جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام فرما دیا ان چیزوں سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرو، ورنہ سچویشن یہ ہوگی کہ کبھی بھی کامیابی ہمارا مقدر نہیں بن سکتی. صحابہ کی کامیابی کی وجہ، ان کی کامرانی کی وجہ اور ان کی سربلندی کی وجہ سب سے بڑی یہی تھی، وہ اپنی پسند کو نبی کی پسند پر قربان کر دیتے. اگر آج کے روح پرور سنی اجتماع میں آنے والوں تم نے یہ عہد کر لیا کہ ہم گناہ سے رشتے کو توڑ دیں گے اور نیکی سے رشتے کو جوڑ دیں گے اور ہر خرافات سے اپنے وجود کو بچائیں گے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. میں محسوس کر رہا ہوں وقت کے حوالے سے کہ جو اجتماع کے ختم ہونے کا وقت تھا وہ تقریباً ہو چکا ہے. قانون شکنی بھی اچھی چیز نہیں، لیکن آج یہ درس لے کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہم خود بھی پرفیکٹ ہوں گے اور دوسروں کو بھی پرفیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اپنی پہچان بناؤ، اپنی آئیڈینٹی بناؤ. گناہ تمہاری پہچان نہ ہو، جہالت تمہاری پہچان نہ ہو، ناچ گانا باجا تماشا تمہاری پہچان نہ ہو. میں آپ کو بتاؤں شادیوں میں زیادہ تر خرافات اس لیے ہوتے ہیں کہ عورتیں گھر میں شوہروں پر، گھر والوں پر پریشر ڈالتی. ارے کیا اس طریقے سے. میں خود آپ کو میری زندگی کا ایک واقعہ بتاؤں. میری چھوٹی بہن کی شادی تھی تو میں نے یہی سختی لگا دی تھی کہ بھئی یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی، خرافات وغیرہ. تو ہماری رشتے کی ایک عورت نے یہ کہا تھا، کیا بیٹا تو عجیب آدمی ہے، یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں، تو کیا شادی ہے کہ گھر میں میت ہو گئی ہے؟ یعنی اگر شادی میں دھوم دھڑاکے نہ ہوں، گانے باجے نہ ہوں تو آدمی اس کو میت سے تعبیر کرتا ہے. کبھی حضور کی شادی آپ نے پڑھی؟ کبھی مولا علی کا نکاح آپ نے پڑھا؟ پڑھو اسے، سمجھو اسے اور دیکھو اسے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اور آج کے اس روح پرور سنی اجتماع میں جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو ذہن میں بٹھا کر کے چلو. جب آپ کی اور ہماری پسند اللہ اور اس کے رسول کی پسند سے ٹکرا جائے تو اپنی پسند کو اللہ اور اس کے رسول کی پسند پہ قربان کر دینا. اللہ عز و جل دنیا میں بھی سرخ روئی اور آخرت میں بھی سرخ روئی عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی سے جڑو، اس کے ہفتہ واری اجتماع میں شریک ہو، اس کے قافلے کے اندر جایا کرو تاکہ آپ کا ماحول اچھا ماحول بنے. میری ابھی پرسوں امریکہ میں میرے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ حضرت امریکہ کے اندر ایک بڑی تعداد لوگوں کی اسٹریس اور ڈپریشن کی شکار ہے. میں نے کہا ہاں
جن کے پاس دین نہیں ہوگا اور وہ آزمائش میں گرفتار ہوں گے نا تو وہ ڈپریشن کے شکار ہو جائیں گے. لیکن ایک مسلمان اگر پریشانی کی چکی میں پیسا بھی جا رہا ہے لیکن اگر دین اس کی زندگی میں ہے تو وہ خودکشی نہیں کرے گا، مصلی بچھا کر اپنے رب کو یاد کرتا نظر آئے گا. دینی ماحول بناؤ، اپنے بچوں کو دین سے مضبوط کرنے کی کوشش کرو. انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.